الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 34 پہ ہم تھے اور وقت ہو گیا تھا۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر نگران بنائے گئے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیویوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو باتیں تھوڑی سی دہرا دیتا ہوں۔ ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ فضیلت کا مطلب کلی فضیلت نہیں ہے۔ ایک میدان میں مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی کھلاڑی کو اچھی کرکٹ کھیلنے کی فضیلت دی ہوتی ہے تو بس وہ اچھا کھلاڑی ہے، باقی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ اس کو فضیلت نہ ہو۔ تو یہ فضیلت اسی طرح کی یہاں پر کہ ایک شعبے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردوں کو میں نے ایک خاص صلاحیت دی ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، یہ میں نے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے اس کا ایک پہلو بیان کر دیا تھا، لیکن جو ہمارے پرانے لوگ تھے وہ مردانگی، قوت، علم، عقل، سب کچھ میں فضیلت کو سمجھتے تھے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب یہ سائنسی طور پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد اور عورتوں کی سوچ میں ایک فرق ہے، جو رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کو قوام بنایا گیا تاکہ وہ فیصلہ کریں تو وہ خاص طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو عورتوں کا ذہن اور مردوں کے ذہن میں دماغ میں بھی فرق ہے اور ذہن میں بھی فرق ہے۔ دماغ میں سائز کا بھی فرق ہے اور ان کے جو کنیکشنز ہیں لیفٹ اور رائٹ کے دماغ کے وہ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ مردوں کا دماغ سامنے والا جو سوچنے والا حصہ ہے اس کا پیچھے سے تعلق زیادہ ہے، جبکہ عورتوں کے دماغ میں دائیں بائیں جو دونوں دماغ کے حصے ہیں ان کا آپس میں لنک زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ہی وقت میں دماغ کے دونوں حصوں کو استعمال کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے۔ اور اسی وجہ سے عورتوں کو یہ ہم پہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے مردوں پہ کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی وقت میں جذبات، احساسات کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی تھوڑی تفصیل کر دی تھی پچھلی دفعہ۔ تو اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نہ ملے، آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ تلاش کریں کہ مرد اور عورتوں کے دماغ میں کیا فرق ہے۔ برین کا لفظ لکھ کر لیں، مائنڈ کا لفظ لکھ کر لیں، سائیکالوجی کا لفظ لکھ کر لیں، بہت ساری چیزیں، نیورولوجی کے پہلو سے آپ بات کر لیں، آپ کو بہت ساری چیزیں تحقیق شدہ اچھے آرٹیکلز میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ ایک اب مانی ہوئی یعنی سائنسی حقیقت ہے، اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے جذبات کا یا قرآن کے ڈیفنس کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، نہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ اب مردوں کو جب وہ جذبات سے الگ ہو جاتے ہیں سوچنے کے لیے تو وہ محض سادہ حقیقتوں پر غور کرنے کے زیادہ بہتر قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جذبات سے جدا ہو کر غور کر سکیں۔ جذبات سے جدا ہو کر غور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے گالی دی اور اس کے بعد ایک بڑی حکیمانہ بات کہی، تو میں گالی کے وجہ سے جذبہ انتقام میں آ کر آپ کی بات نہ سنوں، یہ مرد پر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ اس میں سے نکل جاتا ہے اور وہ محض عقلی بنیادوں پر بات پر غور کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ وہ یکسو ہو سکتا ہے۔ خواتین کبھی بھی یکسو نہیں ہوتی، ان کو اللہ نے بنایا ہے اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی پہلوؤں سے چیزوں پر غور کرتی ہیں، ایک ہی وقت میں کئی پہلوؤں سے چیزوں پر غور کرتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھی ماں، معاشرے کی ایک زبردست قسم کی کارکن معاشرے کی، اور ایک زبردست بیوی کا رول ادا کرتی ہے۔ یہ اس کو یہ صلاحیتیں دی اس لیے گئی ہیں کہ اس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ان کے اندر یہ چیز نہ ہو، یعنی میں نے کئی دفعہ اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے بھابھیوں میں، اپنی بیگم کے ساتھ، کہ وہ جس طرح سے چیز کو سوچتی ہے بچوں کے بارے میں ویسا سوچ نہیں سکتا، اور وہی اس قابل ہوتی ہے کہ پھر وہ
ایک بچے کو وہاں گود سے لے کر جوان کرنے تک اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ یہ حیرت انگیز صلاحیت ہے، اس پر جو آپ اس کو داد دینا چاہیں وہ کم ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجہ فضیلت دی ہے ماں کو، کیونکہ اس کے اندر یہ جو اللہ نے چیز رکھ دی ہے مرد سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے جس طرح کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی خاص پہلو سے ہے۔ چونکہ یہاں قوامیت زیر بحث ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ایک وصف کو بیان کر دیا ہے۔ اگر یہاں پہ ماں زیر بحث ہوتی، یعنی خاتون ہی زیر بحث ہوتی، تو بالکل اور چیزیں سامنے آتی۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں کہ سوچ کا جو دھارا ہے، سوچ کا جو انداز ہے، وہ مردوں میں یکسوئی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ جذبات سے ڈیٹیچ ہو کر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی میں نے شوہروں کو بیویوں پر قوام بنایا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے، اپنے مال میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ شرعی ذمہ داری ہے مردوں کے اوپر، اور یہ بھی ان کی جبلت کے لحاظ سے ان کو دی گئی ہے۔ شرعی ذمہ داری کا مطلب ہے کہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام ناز نخرے خرچے پورے کرے، ضروری بھی اور ذوقی بھی اور شوق کے بھی، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ یعنی خرچے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے، یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں کچھ ذوقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کو ایک رنگ پسند نہیں ہے، دوسرا پسند ہے، ہلکا کپڑا پسند نہیں ہے، مہنگا پسند ہے، تو یہ بھی شوہر کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ پھر شوق ہوتے ہیں، ان کے کوئی ہابیز ہو سکتی ہیں، ان کے کوئی کرنے کے مشن ہو سکتے ہیں زندگی میں، وہ مردوں کو ان میں اس کا ساتھ دینا ہے، تو وہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا یہ دوسری ذمہ داری خود اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو قوام بنایا جا سکتا ہے، کسی کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب جو یہ تینوں جملے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو نکاح کے رشتے میں باندھ کر ایک چھوٹا سا یونٹ بنا دیا ہے۔ اس یونٹ میں کسی ایک کو سربراہ ہونا تھا، کسی ایک کو ہونا تھا۔ کوئی بھی یونٹ لوگوں سے مل کر بننے والی کوئی گروپ، کوئی جماعت، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک لیڈر کے بغیر نہیں چلتی، ٹھیک ہے، جو پورے مسئلے کو دیکھتا ہو، پورے مسئلے کو لے کر چل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ میاں بیوی کی بنیاد پر ایک گروپ بنایا 2 افراد پر، تو اس کی یہ ایک فارمیشن میں بتایا کہ جو نگرانی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کے پاس رہے گی۔ قوام کا میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے اندر نگرانی کی خدمت کا معاملہ ہے کہ عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں خدام ہیں، لیکن ایک درجہ ان کو چونکہ بلند ہے، تو وہ جیسے ہمارے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو سارے مسئلوں کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا باس ہوتا ہے، اس ادارے کا، باقی سارے جزوی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو قوامیت مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب کا خادم ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی پرویژن کا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کو گائیڈ کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ناز نخرے سہ رہا ہوتا ہے، کسی کی تنخواہ بڑھا رہا ہوتا ہے اس کے جھگڑے کے بعد، تو وہ ساری مصیبتیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں قوام جو ہے وہ دراصل اس طرح کی پوزیشن ہے جو شوہر کو دی گئی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ گھر کے یونٹ میں قوام اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بنا دیا ہے، اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم، وہ آگے باتیں آ رہی ہیں۔ تو 2 وجوہات بتائی ہیں، دونوں ہوں گی تو صحیح معنی میں قوام ہوگا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شوہر یہ دونوں ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، یعنی مردوں کی طرح سوچتا نہیں ہے، ہر وقت جذبات میں رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو اس کے اندر قوام کی صلاحیت کم ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، ان کو کھانا پینا نہیں دیتا، تو وہ قوام نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ یہ جملہ جو ہے اس کو اکثر لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھا کہ فالصالحات معرفہ ہے تو یہ مبتدا ہے، اور قانتات حافظات للغیب یہ خبریں۔
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک بیویاں ہیں یا جو صالح بیویاں ہیں، صالح کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے جس کو ہم نیک کہتے ہیں، اور ایک مطلب ہوتا ہے جو کسی کام کے لیے سوٹیبل. تو مثلا میں درس کے لیے سوٹیبل ہوں تو مجھے کہا جائے گا صالح للدرس، کہ درس دینے کے لیے ٹھیک ہے آدمی. تو صالحات کے دونوں مطلب ہیں. تو جو سازگاری پیدا کرنے والی سوٹیبل خواتین ہیں گھر کو چلانے کے لیے، وہ کیا کرتی ہیں؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب کہ جو اللہ کی نیک بیویاں ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ میری ترجیح دوسرے معنی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے پہلو سے بات کر رہے ہیں. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے شوہروں کو قوام بنا کر عورتوں کے ساتھ ایک مشکل امتحان پیدا کر دیا عورتوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری نیک خواتین ہیں، جو نیک بندیاں ہیں، ان سے مجھے کیا توقع ہے. تو یہ خود خود اللہ تعالیٰ کو اس کا اعتراف ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ تسلیم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری جو اب نیک بندیاں ہیں وہ یہ میرے حکم کی وجہ سے اپنے گھر کا نظام یوں چلائیں گی. ٹھیک ہے، وہ میں آگے واضح کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس سے یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ بعض کام اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہمارے لیے ناگوار ہو سکتے ہیں، لیکن بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ حکم دے دیتے ہیں. بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ناگوار کام کا حکم دے دیتے ہیں. ویسے عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، دونوں اپنا اپنا مقام ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا مقام زیادہ ہو. لیکن گھر کے اس مقصد کو جو قوام بنا کے اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خواتین سے ایک تعاون مانگا گیا ہے کہ میری جو نیک بندیاں ہیں وہ کیا کریں گی. تو فالصالحات بہت اہم ہے یہاں پر، اس کو بالعموم تقریباً سب نے اگنور کیا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فالنساء کیوں نہیں بولا. فالنساء بولا جب بات ادا ہو جانی تھی کہ تو عورتیں جو ہیں وہ قانتات ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ میری نیک بندیاں یہ کام کریں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ناگوار کام ہے، مشکل کام ہے، اور میری نیک بندیوں سے مجھے توقع ہے کہ وہ میرے بنائے ہوئے اس خاندانی نظام میں کس طرح سے فٹ ہوں گی، وہ کیا خدمت کریں گی جس کی وجہ سے یہ گھر کا نظام بحال رہے، قائم رہے. تو یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. فالصالحات، تو جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، ان کو قانت بننا ہے. قانت اس شخص کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی سسٹم کے ساتھ، کسی حکمران کے ساتھ فرما برداری میں جڑ جائے، جو سسٹم کو چلانے کے لیے باتوں کو، چیزوں کو تسلیم کرنے والی بن جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک بیویاں اپنے قوام کی فرما بردار ہوں گی، اطاعت کریں گی. یہ قوام کے پہلو سے ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ قوام اگر یہ کہے کہ بھئی آج آٹے میں نمک ڈال لینا اور اس نے نہیں ڈالا تو یہ کوئی خلاف ورزی ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے. جو چیز قوام بنا رہی ہے اس پہلو سے ہی اطاعت زیر بحث. اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے. ہمارا یہاں ایک المورد کا آفس ہے، اس میں فرض کر لیجئے کہ ایک باس ہو ہمارا، اور وہ کہے جی صبح صبح اٹھ کے ناشتہ انڈے کا کرنا ہے. نہیں، وہ یہ حکم نہیں دے سکتا مجھے، وہ یہ مجھے حکم نہیں دے سکتا. وہ قوام ہے اس ادارے کے لحاظ سے. وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ٹاسک میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ میرے گھر میں میرے ناشتے کو کور نہیں کر سکتا. تو وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میں ناشتہ کس کا کروں، دوپہر کا کھانا کس کا کھاؤں. وہ یہ حکم نہیں دے سکتا. یا میں کپڑے کہاں سے سلواؤں، کون سا کپڑا پہنوں، یہ وہ مجھے حکم نہیں دے سکتا. اس کو ادارے کے اندر قوام بنایا گیا ہے تو ادارے کے اندر وہ احکام دے گا. تو شوہر قوام ہے تو قوام کے دائرے کے اندر جو قوامیت کی والے پہلو ہیں ان کے اندر وہ قانت ہوں گی. یہ نہیں کہ شوہر نے آلو گوشت ہی کھانا ہے تو بیوی بھی آلو گوشت کھا رہی ہے، وہ اپنا کوئی کھانا دوسرا بنا سکتی ہے یا دوسرا کھانا استعمال کر سکتی ہے. تو یہ
کانت اس پہلو سے ہے، ہر حکم شوہر دے گا اور بیوی ہر حکم مانے گی، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جو قوام کا دائرہ ہے اس کے اندر بات یہ مانی جائے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حافظات للغیب، وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ غیب کا مطلب لوگوں نے مختلف لیا ہے، ہمارے مفسرین نے۔ کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ لیا ہے، اور لام انہوں نے موقع پر کے معنی میں لیا ہے۔ حافظات للغیب کا ایک مطلب یہ کیا گیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے غیب میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی اور اس کی عزت یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ کچھ لوگوں نے غیب کا مطلب لیا ہے کہ جو بھی مخفی چیزیں ہوتی ہیں ان کا، یعنی ہر گھر کی کوئی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی بات ان لوگوں کے جو اس کو راز کہہ رہے ہیں کہ رازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب کس کے رازوں کی حفاظت؟ شوہر کے رازوں کی، یا جو اب یہ گھر بنا ہے دونوں میاں بیوی کے رشتے سے، اس کے رازوں کی حفاظت؟ تو یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یعنی اس نے بس اتنی بات کہہ دی ہے کہ غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو حافظات، یہ یاد رکھیے کہ جو عربی زبان کا لفظ حفظ ہے یا حفاظت ہے، اس کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے۔ یہ غیرت سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، یعنی میں ان چیزوں کا محافظ ہوتا ہوں جو میری غیرت سے متعلق ہے، آپ بھی انہی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جو آپ کی غیرت سے متعلق ہے۔ غیرت اب کئی قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی میری عزت کے پہلو سے، میرے بہادری کے پہلو سے، میرے خاندان کے پہلو سے، میرے حسب نسب کے پہلو سے، میری بیوی کے پہلو سے، میرے بچوں کے پہلو سے، میری بیٹی کے پہلو سے۔ کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری غیرت وابستہ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی بہت ساری غیرتیں وابستہ ہوتی ہیں، اپنے عزت کے ساتھ، اپنے شوہر کی ناموری یا بدنامی کے ساتھ، یا اپنے بچوں کے لیے، تو اس کی بھی وہی غیرتیں ہوتی ہیں جو مرد کی ہوتی ہیں، کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ غیرت کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھی جاتی ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں مخفی گھرانے کی ہوتی ہیں، پرائیویسی سے متعلق ہوتی ہیں، ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، اور جن سے غیرت وابستہ ہوتی ہے، گھر کی، شوہر کی اور خاتون کی اپنی، ان سب کی وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ اس کا جامع مفہوم یہی بنے گا، حافظات للغیب۔ اب یہ قوام کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قوام کے لحاظ سے حکم دے رہے ہیں، تو قوام کے لحاظ سے کیسے جڑتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قوام ہو یا ماتحت ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو ہمارا خیرخواہی ہے، لائلٹی ہے یا اخلاص ہے، اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی دو دوست بھی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کی خیرخواہی میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ رشتہ تو ساری دوستیوں سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا آغاز ماں باپ سے نہیں ہوا، میاں بیوی سے ہوا ہوا۔ تو اس دنیا میں انسانوں کے لیے حقیقی ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو سب سے زیادہ حقوق اور تقاضے اسی کے اندر پائے جاتے ہیں، والدین سے بھی زیادہ۔ تو ان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر شوہر نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، بیوی نہیں کرے گی وہ مجرم ہے۔ تو اب نیک عورتوں سے جو خدا کی خاطر دنیا میں جی رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے دو مطالبات کیے ہیں کہ قوام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہوگا۔ پہلی چیز فرما برداری ہے، دوسری چیز لائلٹی ہے، اور وہ غیرت سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں، غیرت سے وابستہ، وہ مالی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہماری غیرت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو نہیں تھا، یہ بھی غیرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کی حفاظت کرنے والی، جنسی معاملات، آپس کے جو ان کے ریلیشنز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی، گھر کے بڑے پروگراموں کی حفاظت کرنے والی، گھر کے جو اندر چھپنے کی جو دوسروں کو چیزیں نہیں بتائی جاتی ان کی حفاظت کرنے والی۔ تو یہ دو چیزیں ان سے تقاضا کی گئی۔
قوام کے ریلیشن سے. قوام کے ریلیشن سے دو چیزیں تقاضا کی گئی. ان کو آٹا گوندنے کا نہیں کہا گیا، ان کو کھانا پکانے کا نہیں کیا گیا. یہ معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہر معاشرے میں الگ الگ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں، اور کوئی جوڑا آپس میں بیٹھ کر بھی اپنے ڈیوٹیز کو اسائن کر سکتا ہے کہ چلو میں یہ کر لوں گا تم یہ کر لینا. یہ ہو سکتا ہے. تو قانتات کا دائرہ صرف قوام کے پہلو سے. جہاں قوام کو چیلنج کرے گا بیوی، وہاں وہ قانت نہیں رہے گی، جہاں اس کی قوامیت کو چیلنج کرے گی. اب اس کو اللہ نے آگے بیان کیا، اس لیے میں اپنے لفظوں میں کچھ نہیں کہتا، آگے چل کر ہم سمجھیں گے. تو اب جو ہمارے غور کرنے کی چیز ہے کہ قوام جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل یہ دی، دوسری وجہ یہ بتائی. دو وجہ بتائیں قوام کی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اللہ نے مردوں کو ڈفرینٹ بنایا ہے عورتوں کے مقابلے میں، جس وجہ سے قوامیت ان کو دینی پڑ گئی ہے. اگر عورتوں کو ویسا بنایا ہوتا تو ان کو دینی پڑتی، لیکن ماں کا رول ادا کرنے کے لیے عورتوں کو ایسا نہیں بنایا گیا جیسا مردوں کو بنایا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنی کمائی میں سے. تو یہ ایک بڑا حوصلے کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی شوہر ایسا نہیں کرتا، امام مالک کا اسی آیت کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ جو شوہر نہیں کماتا، اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی ناک کاٹ کو مسئلہ کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکما شوہر ہے. تو ہماری اتنی حساسیت ہے اس بارے میں کہ شوہر کو لازماً کما کر لانا ہے، لازماً خرچ کرنا ہے، سوائے اس کے کوئی معذور ہو گیا ہے کچھ ایسا مسئلہ، عام حالات میں اسی کو کمانا ہے. اس کے بعد تیسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ فالصالحات کا لفظ ہے کہ یہ ایک ناگوار کام ہے، لیکن گھر کے نظام کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے جو پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں خواتین سے دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. ایک قانت ہونا اور دوسرا حافظات للغیب. اور یہ دونوں چیزیں قوام کے پہلو سے جڑی ہوئی ہیں، یہ کسی اور پہلو سے نہیں ہے، زوجیت کے پہلو سے نہیں ہے. اس میں آپ عورتیں ناز نخرے کر سکتی ہیں، اپنی بات منوا سکتی ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں فراموش کی جاتی ہے، میں اس کو پہلے بیان کر دوں پھر آگے نشوز والی بحث بھی بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا سورہ شورى میں کہ نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ ان کا جو پورا زندگی ہے وہ امرہم شورى بینہم ہے. ان کا سارا معاملہ باہمی مشورے سے چلتا ہے. اب یہ اس آیت کو، جو آیت ہم سورہ نساء کی پڑھ رہے ہیں 34 نمبر آیت، اس کو امرہم شورى بینہم کے تحت رکھیے، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر وہ ٹھیک نہیں ہوگی جس میں ایک حکم بالکل فراموش ہو جائے. اور امرہم شورى بینہم جس جگہ پہ آیا ہے، یہ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، فرد سے لے کر ریاست تک سب چیزوں کو شامل کرتا ہے، کیونکہ وہاں موقع اجتماعیت کا اتنا نہیں ہے. اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے امرہم شورى بینہم کے الفاظ. تو میں اپنے گھر میں کوئی صوفہ بھی تبدیل کرنا ہے تو مشورے سے کروں گا، بچوں سے پوچھوں گا، بیوی سے پوچھوں گا. میں نے کوئی دیوار کا پینٹ چینج کروانا ہے تو مشورے سے کروں گا. اللہ نے قوام کو جاہل و جڈ ڈکٹیٹر نہیں بنایا ہے، وہ ایک بندہ مومن ہے جو سارے کام مشورے سے کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، جن کی اصابت رائے، سوچنے کی صلاحیت، اعلیٰ درجے کا اخلاقی وجود، ان کو بھی کہا ہے کہ شاورہم فی الامر، لوگوں سے مشورہ کرتے رہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی مشورے کا پابند ہے، جن کے ہاں سوچنے کی تمام صلاحیتیں ہم سے اعلیٰ تھیں، جن کا اخلاقی وجود سب سے اعلیٰ تھا، وہ بھی مشورہ کرتے ہیں. تو اس لیے مشورہ کرنا جو ہے وہ قوام کے لیے لازم ہے. کوئی قوام ایسا نہیں ہے جو مشورے کے بغیر گھر کو چلائے. تو آپ نے ہنڈیا ہی کیوں نہیں پکانی ہے گھر میں، تو مشورے سے پکے گی. بیوی کیا پسند کر رہی ہے، بچے کیا پسند کر رہے ہیں، شوہر کیا پسند کر رہا ہے، باہمی مشورے سے چلے گا. تو مسلمان شوہر وہ جڈ نہیں ہے، وہ اندھا بہرا ڈکٹیٹر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نفیس انسان ہے
جو مشورے سے، جو باہمی احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں نے اپنی ساری زندگی گھر میں مشورے کے ساتھ گزاری ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. کبھی مجھے اپنی خواہشات کی قربانی کرنی پڑتی ہے، کبھی میری بیگم کو کرنی پڑتی ہے، تو ٹھیک، مشورے سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو باہمی مشورے سے جب ہم چلتے ہیں تو یہ فضا پیدا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں کہتا ہوں میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو میری بات ماننی پڑتی ہے. تو یہ جو جگہ ہیں وہ پھر قوام والی جگہوں میں بالکل ہم اطاعت میں آ جاتے ہیں کہ اب ایک کام کرنا ہی شوہر میں ہے، اس کی کمائی سے ہونا ہے. اب بیوی اس میں قانت نہیں بنے گی تو فساد پیدا ہوگا. ہاں وہ مشورہ کرے گی، شوہر کے مشورے میں شریک کرے، اس کے پوچھے کہ میں کہاں جا سکتی ہوں، کتنا کر سکتی ہوں، تو دونوں نے مشورے سے جو طے کر لیا وہی اچھا ہے. تو اب آپ نے دو چیزیں نوٹ کر لیں، شوہر کو قوام بنانے کی، اور قوام کون ہے؟ جو شورا کا پابند ہے، مشورے کا پابند ہے. اور نیک بیویوں سے اللہ تعالیٰ ایک ناگوار کے کام کی توقع کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی آزادی کو چھوڑنا ہے شوہر کی حد تک، نہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف شوہر کے لیے اپنی کچھ آزادیوں کو چھوڑنا ہے، اور وہ قانت بن کر رہیں گی اپنے شوہر کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں. جو دوسرا مطالبہ ہے وہ لائلٹی ہے، وہ تقریباً ہر گھرانے میں چل رہا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی عورت بیوقوف ہو تو وہ اس طرح کی حرکت کر دے. وہ میں نے مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیگمات کی ایسی باتیں باہر آگے کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی. تو دونوں طرف یہ بیوقوف پائے جا سکتے ہیں کہ جو پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ باہر بیان کر رہے ہوں، یا گھر کی غیرت یا اس کی عزت کا مسئلہ ہو وہ بھی وہ باہر اچھال رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دونوں جگہ دیکھا ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بیوقوف لوگ بھی، مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. آگے فرمایا بما حافظ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت کی ہے تو تم بھی حفاظت کرو. تو اب حفاظت کے یہاں پر بھی اختلاف ہوا ہے مفسرین میں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں سے حقوق لے کر دیے ہیں تو ان کے حقوق کی حفاظت اللہ نے کی ہے، تو اس وجہ سے تم بھی مہربانی کر کے اللہ کی بات مان لو کہ تمہیں کچھ حقوق دلا دیے نا، تو تھوڑا سا یہ بھی فریضہ ادا کر دو. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب یہ لیا گیا، اور یہ بامانی بات ہے، اچھی بات ہے. دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے رازوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تم بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کھولنے پہ آ جائیں ہماری جتنی بھی خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ہم تو ہر جگہ رسوا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے غیبوں کی حفاظت کر رہا ہے تو تم بھی کرو. تو یہ دونوں مطلب اکٹھا بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں باتیں، کیونکہ اللہ نے خود ایکسپلین نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ ایکسپلین نہیں کرتے تو اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کہ اس لیے کہ میں تمہارے رازوں کی حفاظت کر رہا ہوں تو میرے اس احسان کی وجہ سے تم بھی رازوں کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ. اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں نے تمہیں حقوق لے کر دیے ہیں شوہروں سے، تمہارے حقوق کی پاسداری کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ خرچ کریں گے تمہارے اوپر، کہہ رہا ہوں کہ طلاق کس طرح سے دینی ہے، کہہ رہا ہوں کہ اذیت نہیں دینی ہے، کہہ رہا ہوں کہ اس سے معاشرت کرو، کہہ رہا ہوں کہ تمہارے برابر ہیں. تو یہ جتنی بھی اللہ نے باتیں کہی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے تو یہ میری خاطر تھوڑا سا کام کر دو. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کیسے کیسے چنتے ہیں، یعنی کس کس پہلو کو وہ نمایاں کرتے ہیں تاکہ ہم حکموں کے اندر اتر کر ان کی حقیقتیں یا ان کی حکمتیں تلاش کر سکیں. اب اگلا مسئلہ پیدا ہوا ہے جو پھر ہمارے الرجال قوامون علی النساء بہت ہی مظلوم جملہ ہے. یعنی اس کے اوپر جتنی تنقید ہو سکتی ہے قرآن میں پچھلے 60-70 سالوں میں ہوئی ہے سو ہوئی ہے، بہت زیادہ تنقید ہوئی. اور یعنی یہ مسئلہ بنا دیا کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے اور یہ اور وہ ان کو برابر نہیں سمجھتا. وہ اللہ نے جو میں آیتیں پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں جس میں اللہ نے برابر قرار دیا ہے عورتوں کو، کوئی فرق نہیں مردوں اور عورتوں میں ہر اعتبار سے. صرف گھر کا یونٹ بناتے ہی، گھر کا انسٹیٹیوٹ بناتے ہی اللہ تعالیٰ ایک مطالبہ کر رہے ہیں بڑی درد مندی کے ساتھ، مانتے ہوئے کہ یہ ایک ناگوار کام ہے. آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. یہ اس سے بھی زیادہ مظلوم آیت ہے، جملہ ہے کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ،
اور ان کو بستروں میں الگ کر دو اور ان کی پٹائی کرو۔ میں نے کروڈ ترجمہ کر دیا تاکہ آپ کو سادہ بات پہنچ جائے۔ تو یہ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوی نشوز کرے گی اس کے ساتھ تم 3 کام کر سکتے ہو۔ ان کو نصیحت کرو گے، ان کے ساتھ زوجیت کا تعلق ختم کر دو گے، اور ان کو تم مار سکتے ہو۔ اب اس میں جو ترتیب ہے، کچھ مفسرین اس ترتیب کو اگنور کیا ہے، تو اس میں پھر 2-3 آرا بن گئی ہیں۔ وہ زیر بحث لانا اس لیے ضروری ہے کہ آیتیں بڑی سینسٹیو موضوع پہ ہیں۔ تو ایک لوگوں نے یہ رائے خیال کیا ہے کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، یعنی پہلے دن ہی تھپڑ دے مارو، ٹھیک ہے، تمہارا اختیار ہے، تم قوام ہو تو پہلے دن ہی آخری اقدام اختیار کر لو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اکٹھے کرنے ہیں، تینوں کام اکٹھے کر سکتے ہو، سمجھاتے بھی رہو، زوجیت کا تعلق بھی ختم کر لو اور کچھ 2-4 لگا بھی لو۔ یہ بھی ایک رائے رکھی گئی۔ تیسری رائے ہے جو سب سے بہتر ہے، صائب ہے، وہ یہ کہ 3 مراحل ہیں، یہ اکٹھا کرنے کے نہیں ہیں، یا یہ کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری ترتیب ہے کہ پہلے نصیحت کی جائے گی، 6 مہینے اس میں لگائے جائیں گے۔ اگر نشوز ہوا ہے، میں نشوز ابھی سمجھاتا ہوں، اگر نشوز ہوا ہے تو پھر تم پہلے نصیحت کرو گے، 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال لگاؤ گے نصیحت کرنے میں، وہ نہیں مان رہی تو پھر دوسری سٹیج میں آؤ گے، وہ یہ کہ اب زوجیت کا تعلق منقطع کر دو گے، اس کو اکیلا چھوڑ دو گے۔ پھر بھی نہیں مانی، یہ بھی آپ نے 1-2 مہینے گزار لیے، اب تم کچھ تادیب کر سکتے ہو۔ اب میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، تادیب کا مطلب ویسی پٹائی کرنا ہوتا ہے جیسے باپ بچوں کی کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے، کچھ خرابی ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، کوئی غلط حرکت کر دی ہے تو اس کے لیے۔ وضربوہن کے معنی بھی 2-3 کیے گئے ہیں ہمارے زمانے میں۔ معروف معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ تو چلتے آ رہے ہیں، آج کل یہ کیا گیا کہ ان کو مثالیں مارو، مثالیں دو، یعنی مثالیں دے دے کر سمجھاؤ، یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ وضربو اکیلا آئے تو اس معنی میں نہیں آتا، یہ بالکل عربی کی زبان کے قواعد کے خلاف ہے۔ پھر ہونا چاہیے تھا وضربوہن الامثال، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں پر مثل آئے گا تبھی ہم مثال دینے کے معنی لیں گے، ورنہ نہیں۔ اور فائزوہن میں ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہوتا، نصیحت کی جاتی ہے مثالیں دے کر، باتیں سمجھا کر، تو فائزوہن میں وہ کام ہو چکا ہے، اور یہ اس سے اگلی سٹیج سخت سٹیج ہی ہونی چاہیے۔ یہ سیاق کلام بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دوسرا یہ، دوسرے جو معنی کیے گئے ہیں پرانے لوگوں نے، وہ دونوں طرح کے ہیں کہ ہلکا پھلکا مارنا ہے، مسواک سے مارنا ہے مثلا، لیکن مسواک بھی بڑی زور سے لگ سکتی ہے، تو یہ بھی اس کا یہی گروہ جو کہتا ہے کہ ہلکا سا مارنا ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم ایسی چوٹ نہیں مارو گے جس سے نشان بھی پڑے، ایسا نہیں کہ ٹانگ توڑ دینی ہے، بازو توڑ دینا ہے، انگلی توڑ دینی ہے، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے باپ، جیسے ماں اپنے بچوں کو 2-4 لگاتی ہے غصے میں آ کر کسی موقع پر، یہ وہ ہے، اور یہ غصے میں آ کر نہیں ہے، یہ پورے ایک پروسیس کے ساتھ ہے، تو غصہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ وضربوہن کی سٹیج بڑا سوچا سمجھا نپت اللہ اقدام ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ قوام کے ماتحت جو خاتون ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ڈاکو چور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، قاتل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، صرف نشوز کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب نشوز جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نشوز جو ہے یہ بہت ہی مشکل ترین لفظوں میں سے ہے، کیونکہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں عربی زبان میں، عربی ادب میں، تو مجھے جو مثالیں ملی ہیں وہ 2-3 بس ملی ہیں۔ نشوز کے اصل معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کسی کا حق بنتا ہو وہ اس کو نہ دیا جائے، ایک معنی یہ ہے، لغوی معنی۔ دوسرے لغوی معنی یہ ہیں کہ اٹھا جائے، سر اٹھایا جائے، نہضا، بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ بھی نشوز، ٹھیک ہے۔
تو یہ دو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اب اس کے بعد جب لغوی معنی سیٹ نہیں بیٹھتے تو پھر لوگ معنی کے اندر کچھ اضافے کرتے ہیں مجاز کے پہلو سے یا کچھ، تو انہوں نے پھر اس کے معنی شوہر کی معصیت کہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں یہ لیے، یا شوہر کو اس طرح سے زچ کر رہی ہے کہ وہ بیچارہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، مسلسل زچ کیے جا رہی ہے۔ تیسرا جو پہلو اس میں اضافہ کیا انہوں نے وہ یہ کہ جو میرے استاد کی طرف سے، اور یہ بہت اچھا اضافہ ہے، کہ وہ گھر کے نظام کو چلنے نہیں دے رہی۔ تو یہ نشوز کے اندر مختلف پہلو جو ہیں وہ، اگر ہم کلام کو غور کریں تو سادہ مطلب ہے کہ جو عورت شوہر کو قوام ماننے سے انکار کر دے، شوہر کو وہ شوہر مان رہی ہے، چھوڑ کر نہیں جا رہی، شوہر کو شوہر مان رہی ہے لیکن اس کو قوام نہیں مان رہی، اس کو یہ اس کے ساتھ یہ 3 مراحل میں معاملہ کیا جائے گا۔ تو اب وہ جو قوام ماننا ہے اس کی 2 شکلیں اللہ نے خود بیان کر دی ہیں، قانتات ہونا اور حافظات للغیب ہونا۔ تو اگر کوئی عورت یہ 2 کام چھوڑ دے قوام کے دائرے میں تو وہ نشوز کا ارتکاب کرے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ قوام شوہر قوام ہے اور عورتوں پر، اور جو نشوز کرے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا مطلب اس نے قوام ماننے سے انکار کیا۔ قوام ماننے سے انکار کیا ہے تو قوام کے ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ یہ 2 تھیں، قانتات ہونا اور حافظات للغیب ہونا۔ ان میں سے کوئی چیز وہ نہیں کرتی تو وہ نشوز کی مرتکب ہے۔ اس کو اب ریاست کی مثال سے سمجھیے، میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو اپنا وطن سمجھتا ہوں، لیکن میں نے حکومت کے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، نہ میں بل جمع کراتا ہوں، نہ میں ٹریفک کے قانون کی پیروی کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، تو کیا ریاست مجھے معاف کر دے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو دراصل ریاست کی جو رٹ ہے اس کو میں نے چیلنج کر دیا ہے، تو قوام کی رٹ کب چیلنج ہوگی؟ جب یہ 2 کام نہیں ہوں گے۔ تو ان 2 میں سے ایک کام وہ نہیں کر رہی، تو قوام کے دائرے کی اطاعت نہیں کر رہی، اور قوام کے ساتھ جو لائلٹی ہوتی ہے اس کے رازوں کی، اس کی کمزوریوں کی، اس کی خوبیوں کی، اس کی خامیوں کی، اس کی غیرتوں کی، اپنی غیرتوں کی، وہ اس کی حفاظت نہیں کر رہی۔ تو اب یہ قوام کی مجرم بن گئی ہے۔ میں اب یہ لفظ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اب یہ سادہ عورت نہیں ہے، مجرم عورت ہے۔ جیسے ایک عورت چوری کر کے آ جائے گی تھانے میں، لوگ پکڑ کر لے آئیں گے، تو اب وہ جب اس کو سزا دیں گے تو یہ عورت کو سزا نہیں دے رہے، یہ ایک مجرمہ کو سزا دے رہے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک عورت قتل کر کے آ گئی ہے، تو اب اگر کوئی آدمی کہے جی کہ لو جی پاکستان میں ایک عورت کو پھانسی دی گئی، پاکستانی معاشرہ عورتوں پہ بڑی سزائیں دیتا ہے، نہیں، وہ عورت کو سزا نہیں دے رہے، ہم قاتل کو سزا دے رہے ہیں۔ تو یہاں نشوز کی وجہ سے وہ اپنے قوام کی ریاست کی مجرم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مجرم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ عدالت میں گھسیٹا جائے۔ یہ مجرم بچے کی طرح ہے، باپ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹا چوری کر کے آیا ہے، چوری کر کے آیا تو بیٹا کیا کرے، باپ کیا کرے گا؟ اب سمجھائے گا، پہلی چوری پر اس نے سمجھا دیا، بیٹا باز نہیں آیا، دوسری چوری پر اس نے کہا تمہیں کھانا بند کرتا ہوں، تمہیں آج سے سردی کے موسم میں لحاف نہیں ملے گا، بچہ پھر بھی باز نہیں آیا، اب کیا کرے گا؟ مارے گا تاکہ چوری چھوڑ دے۔ تو اب بچے کے ساتھ باپ کا یہ ریلیشن اسی محبت کے ساتھ، اسی اپنائیت کے ساتھ، اسی خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوام کے حوالے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہ جس طرح باپ نے اپنے بیٹے کی خیر خواہی میں کہا کہ میرا بیٹا چوری کر کے آ گیا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ چوری نہ کرے، بیٹا پھر بھی باز نہیں آیا، اس نے کچھ پابندیاں لگا دی اس کے اوپر، باہر نہیں جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، اس نے پھر چوری کر ڈالی، اب وہ کیا کرے گا؟ 2 لگائے گا، پنش کرے گا،
پنش کرنے کے بعد بھی باز نہیں آیا تو پھر کیس کہاں جائے گا؟ تھانے جائے گا، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باپ جس طرح اپنے بچے کا نگران ہے اسی طرح شوہر اپنی بیوی کا نگران بنے، محبت کے ساتھ گھر ہی میں مسئلے کو حل کرے. تو یہ مارنا بھی محبت والا مارنا ہے، تادیب والا مارنا ہے، اور یہ باقی تینوں کام بھی اپنی بیوی کے ایک جرم پر اس کو قوامیت کے دائرے میں واپس لانے کی جدوجہد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری قوامیت کو تسلیم کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو تنگ کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو. فوراً یہ کہہ دیا. تو یہ ہے ان آیتوں کا سادہ مفہوم. اس کے اوپر بھی اعتراض ہوں گے، کیونکہ جو اعتراض جو ہے وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ایک ناگوار کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے نام پر طلب کیا ہے. ناگوار ہے لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے بہت مفید ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اب فرمایا کہ دیکھو یہ بہت سخت جملہ ہے کہ قوام میں نے تمہیں بنا دیا ہے. تم نے باپ اور بچے کے ریلیشن میں جو خیر خواہی ہے، جو محبت ہے، جو اپنائیت ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، کل قیامت والے دن اس نے پکڑ دینا ہے. تو قوامیت کے سارے جو فریب تم نے قائم کیے تھے ان کی سزا ملنی ہے. تو میری حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری حکومت، میری نگرانی کے اندر تمہیں میں نے قوام بنایا ہے. تو ان کے ساتھ تم نے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت جو دوسری جگہوں پہ بیان ہو گیا ہے اس کے تحت ہے یہ سارا کچھ. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جاہل اجڑ کے حوالے کر دیا ہے ایک بہت ہی معصوم مظلوم خاتون کو جس کو مارنے کا کام ہو رہا ہے. نہیں، اس نے قوامیت کو چیلنج کیا ہے. گھر کا نظام چلنے نہیں دے رہی، وہ کوئی بات مان کر نہیں دے رہی، ہر وقت اس نے مصیبت پیدا کر دی ہے. اب شوہر کی حیثیت سے مان بھی رہی ہے، جانے کو تیار بھی نہیں ہے. اس دونوں کا عجیب سا یہ ریلیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ تجویز کیا ہے. اور اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، وہ انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھیں گے، تو وہ اس کی بھی اجازت ہے. تو اگر وہ شوہر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو یہ سارا کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ چلی جائے، اللہ خیر صلاح، وہ خلا لے لے، وہ طلاق لے لے. لیکن جو وہ شوہر تو مان رہی ہے لیکن قوام ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہ دیا ہے. تو وقت ہو گیا تو یہاں پر روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.